بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا خوف ہر برائی سے بچانے والا ہے اور اللہ کی محبت ہر بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ جو شخص بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ مکمل معیاری انسان ہے، وہی دراصل ناقص انسان ہے۔ آدمی جو کام بھی کرتا ہے کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ جاہل اور بیوقوف کبھی دانا اور حکیم کا دوست نہیں بن سکتا۔ کائنات میں کہیں سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہے، ہر سکون کے ساتھ ایک فساد، ہر بناؤ کے ساتھ ایک بگاڑ، ہر بہار کے ساتھ ایک خزاں اور ہر چڑھاؤ کے ساتھ ایک اتار ہے۔ دنیا کے دندوں میں پھنس کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا حقیقی عبادت ہے۔ مڑ جانے کو قوت نہیں کہتے، موڑ دینے کو قوت کہتے ہیں۔ ہر موت ٹھیک وقت پر ہوتی ہے اور خدا اس کا وقت کسی کے مشورے سے نہیں بلکہ اپنی حکمت اور مصلحت کے لحاظ سے مقرر کرتا ہے۔ عبادت کا جذبہ انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے۔ انجام کا فرق آغاز ہی کے فرق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مرنے سے بچا نہیں سکتی۔ افراط و تفریط دونوں ہی یکساں احتراز کے لائق ہے۔ اگر تم کسی خزانے کی تلاش میں ہو تو اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرو، اس سے بڑھ کر اور کوئی خزانہ نہیں۔ پہاڑ سے گرا ہوا تو اٹھ سکتا ہے لیکن نظروں سے گرا ہوا کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ زندگی کا صحیح راستہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ بدی اور معصیت سے نفس میں طبعی طور پر نفرت پیدا ہو۔ ایک شخص کی موت کتنے ہی اشخاص کے لیے زندگی کا راستہ صاف کرتی ہے۔ کسی کی وفات پر صبر کی تلقین کرنا گویا فطرت سے لڑنے کا مشورہ دینا ہے، لیکن در حقیقت اس صورتحال میں صبر کے سوا کچھ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ دولت مندوں کے اوپر عیش کے سامان لدے ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں آگ کی بھٹیاں سلگ رہی ہوتی ہیں۔ اپنے مال کے ضائع ہونے کا نقصان تمہیں معلوم ہے مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ہر خیال اپنے ساتھ خود الفاظ لاتا ہے۔ آپ اس پر مطمئن نہ ہوں کہ آپ کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا ہے۔ فکر اس بات کی کیجئے کہ خدا کے دفتر میں آپ کیا لکھے جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں۔ کچھ ضروری نہیں کہ میری ہر بات کو ہر شخص قبول کرے۔ زمین سے آسمان تک سب بندے ہی بندے ہیں، رب اور مولا صرف ایک ہے۔ کعبے کا مرکز اسلامی دنیا کے جسم میں کچھ اس طرح رکھ دیا گیا ہے جیسے آدمی کے جسم میں دل ہوتا ہے۔ میں صرف غیر مسلموں کو ہی نہیں بلکہ خود مسلمانوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو میں صداقت اور دیانت سے بے پرواہ اور خدا کے خوف سے خالی پاتا ہوں، ان کی باتوں کا کبھی جواب نہیں دیتا۔ خدا کی ربوبیت ماں کے سینے میں محبت اور شفقت بن کر، گائے کے تھن میں دودھ بن کر اور پتھر کے کلیجے میں پانی بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمان کی گردن میں خدا کی غلامی کے سوا کسی کی غلامی کا طوق نہیں ہوتا، وہ خدا کا غلام اور سب کا آقا ہوتا ہے۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اچھے سے اچھے مقصد کے پیش نظر بھی اپنی خودی ختم کر دے۔ ہمارا کام دنیا کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے بلکہ دنیا کو کھینچ کر اپنے اصول پر لانا ہے۔ ساری ہار جیت اسی دنیا میں نہیں ہونے والی، آخرت چاہے کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ آ کر رہے گی۔ اس وقت ہر ایک اپنا حساب خود دے لے گا۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ عین بارش میں مکان بنائیں گے تو شاید کوئی بیوقوف بھی آپ کو عقل مند کہنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ آپ کسی راہ میں پہلا قدم اٹھاتے ہی منزل کے آخری نشان پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ کو ہر قدم پر علم کی روشنی درکار ہے۔